بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری یہ وراثت کی کلاس ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ ہفتے میں 3 دن ہوگی اور اس میں ہم علم وراثت، علم الفرائض بھی جس کو کہتے ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو علم وراثت کی کلاس ہے یہ ایک ایسی کلاس ہے، ایک تو ہماری قرآن کریم کی کلاس ہے. قرآن کریم کی کلاس ایسی ہے جس میں اصل میں موضوعات ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ کہیں سے بھی پڑھ رہے ہوں، ہر جگہ ہی نئی باتیں اور نئی نصیحتیں، نئی ہدایت کی چیزیں ہوتی ہیں قرآن کریم میں. آپ کہیں سے بھی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا. قرآن کریم کی ہر آیت آپ سمجھ لیں، ہر موضوع اپنی جگہ پر ایک لحاظ سے ایک مکمل موضوع ہوتا ہے. آپ کسی ایسی کلاس میں جو ابتدائی لیول کی کلاس ہو قرآن کریم کی، یا کوئی ایسی کلاس ہو جو تھوڑی ایڈوانس لیول کی کلاس ہو، کوئی بھی بندہ بیٹھ سے آ کے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے. اس کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی چیزیں ایسی ہوں جن کا تعلق پچھلی کلاس سے ہو، پچھلی آیات سے ہو، پھر بھی کافی کچھ انسان کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن علم وراثت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے. علم وراثت ایسے ہے جیسے آپ سمجھیے کہ ہم گرامر پڑھتے ہیں. گرامر وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ موضوعات ہوتے ہیں. اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے اگر پہلے نہیں پڑھی تو اگلی چیزیں سمجھ نہیں آتی. ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں. علم وراثت اس طرح کر کے ہے کہ اس میں اکثر چیزیں ایک دوسرے پر بیس کرتی ہیں. تو تو جنہوں نے یہ علم پڑھنا ہے ان کے لیے میری نصیحت، یہ علم ہو یا کوئی بھی علم پڑھنا ہو، تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس میں اٹینڈنس اور اس میں موجودگی ہوتی ہے، کہ اس کو اس میں موجود رہا جائے. اس میں چھٹی وغیرہ سے کرنے سے ہر لحاظ سے گریز کیا جائے. خاص طور پر علم وراثت یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں نے کہا گرامر ہے. اگر اس میں آپ درمیان میں مس کر دیں کہ چیزوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سمجھ آنا مشکل ہوگا. یہ علم وراثت ایسا علم ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سیکھتے ہیں مدارس میں، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے علماء بھی. لیکن یہ علم جو ہے ایک تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا. اگر جلدی سمجھ میں آ جائے تو یہ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کافی. تو اس کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق مسئلہ بتانا کافی مشکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ علم پڑھا ہوتا ہے، جید عالم بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی سے وراثت کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھیں تو آپ دیکھیں گے اکثر علماء معذرت کر لیں گے جواب دینے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے کسی علم وراثت کے ماہر سے ہی پوچھیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ایک ایسا علم ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق مرنے کے ساتھ ہے. ہر شخص خود مرتا ہے یا اس کے خاندان میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں. جو بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. ہر بندے کو، ہر فیملی کو اس کی ضرورت ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ اس کی ضرورت جو ہے وہ ہر شخص کو پڑتی ہے، کیونکہ اس علم کا تعلق موت کے ساتھ ہے. تو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے. ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے.
ہم ہمارے عزیز وہ بھی جس طرح اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پھر وراثت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے. تو اس کی ضرورت ہر فرد کو پڑتی ہے، ہر فیملی کو پڑتی ہے. ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں کوئی فوت ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے، رشتہ داروں میں کوئی فوت ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے، دوست احباب میں کوئی فوت ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے. تو ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. ایک تو کتاب و سنت میں علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. علم کی اہمیت کے بارے میں تو کئی دفعہ بات ہوئی ہے. ایک تو علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، شرعی علم کی. پھر اس علم میں سے علم وراثت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. علم کی اہمیت کے بارے میں آپ میں سے کوئی بندہ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی بات پیش کرے علم کے عمومی فضیلت کے بارے میں. العلماء ورثة الانبیاء. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ صحیح حدیث ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبیوں کا مقام، نبی تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے نا، نبوت، رسالت. کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا. اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اللہ کی طرف سے ایک دین ہے. جس کو اللہ نے یہ عطا کرنا ہے نبوت، رسالت، تو وہ نبی اللہ کا چنا ہوا بن جاتا ہے. کوئی بندہ نبی تو نہیں بن سکتا، نبیوں کا وارث بن سکتا ہے. اور نبیوں کا وارث بننے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی تجارت، کوئی بہت بڑے دنیاوی علوم، بڑی محنت، کوشش، ہمیں وہ چیزیں کر کے انسان نبیوں کا وارث نہیں بن سکتا. نبیوں کا وارث بنے گا انسان دوسروں کو بہت فائدہ پہنچانا شروع کر دے، بہت زیادہ فائدہ پہنچا، رفاہی کام کرنا شروع کر دے، بہت محنت کرے. انسان کچھ بھی کر لے تو نبی تو کوئی بن ہی نہیں سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا بھی نہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دی، اللہ نے مہر لگا دی ہے. ہاں، نبیوں کے وارث ہم بن سکتے ہیں. نبیوں کا جو کام نبی کرتے ہیں، امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی اور امت کو سیدھا رستہ دکھانے کی کوشش کرنا، وہ کام علماء کرتے ہیں. پھر تو وہ نبیوں کے وارث ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ علم کی وراثت چھوڑتے. تو جو بندہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ گویا کہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اسے ایک خاص عطا ہوتی ہے. سب سے زیادہ اہمیت ہے علم کی، دینی علم کی، شرعی علم، شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم، اللہ کی ذات کا علم. وہ بھی کتاب و سنت سے ہی پتہ لگتا ہے. ہمارے خالق کے بارے میں علم، ہمارے خالق کی ذات کا علم، اور ہمارے خالق کے اوامر، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کا علم. اگر علم سے کوئی چیز زیادہ افضل ہوتی، کوئی چیز بہتر ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اضافے کی دعا کا حکم دیتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں. اللہ نے بڑا علم دیا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں مزید آگے بڑھا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کر دے. وقل رب زدنی علما. اس کی تفسیر، یہ آیت کریمہ ہے سورہ طٰہٰ کی. اس کی تفسیر میں امام قرطبی دیگر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اضافے کی دعا سکھا دے. علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. جتنی نیکیاں، جتنی عبادتیں ہیں، بڑے سے بڑی نیکی آپ لے لیجیے،
بڑی سے بڑی عبادت آپ لے لیجئے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، عمرہ، حج، جہاد، بڑی سے بڑی عبادت آپ لے لیں، علم حاصل کرنا، علم سیکھنا ان تمام عبادتوں سے بڑی عبادت ہے، اور اس سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، کیونکہ علماء نبیوں والا کام کرتے ہیں، نبی جو کام نبی کرتے ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، علماء معصوم نہیں ہوتے، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور عالم وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، آسمانوں میں اڑنے والے پرندے، زمین میں رینگنے والے حشرات الارض، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، تمام اہل آسمان، اہل زمین، فرشتے، یہ اہل علم کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ فلاں شخص لوگوں کو خیر سکھاتا ہے تو اے اللہ تو اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ علماء جو ہے لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں۔ علماء سوء کی بات نہیں ہو رہی، ان علماء کی بات ہو رہی ہے جو حق پر ہوتے ہیں، کتاب و سنت پر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ علم کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ اللہ نے شامل کیا، اللہ کے ساتھ کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو شامل کیا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی اس کی، فرشتوں کی گواہی کو اللہ نے شامل کیا اپنی گواہی کے ساتھ، اور علماء کی گواہی کو۔ تو علماء مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، توحید، لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے، اللہ نے کلمہ توحید کی گواہی دی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا یہ کلمہ یہ بالکل صحیح سچا کلمہ ہے، اور اس کی حقانیت کی، اس کی سچائی کی گواہی اللہ خود دیتے ہیں، یہ اس کلمے کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ گواہ ہیں اس کے اوپر، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ جب اللہ کسی بات کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ گواہی دینے والے اکیلے کافی ہیں، اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنی گواہی کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی، تو اللہ ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی لا الہ الا اللہ کی، والملائکہ تو فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور واولو العلم اور اہل علم نے بھی گواہی دی۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے یہاں اہل علم کی اہل علم کا ذکر کیوں کیا، اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیوں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے ان کا شرف بیان کرنے کے لیے، ان کا مقام بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ملا دیا۔ اس سے فرشتوں کی، علماء کی، اولو العلم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے ہم کا کتنا مقام ہے۔ بہت فضائل ہیں، میرے پاس اس وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے علم کے فضائل بیان کروں۔ قل هل يستوي المعلمون والذین لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے جو حقیقی طور پر ڈرتے ہیں وہ علماء نہیں ڈرتے ہیں، علماء اللہ سے ڈر سکتے ہیں، کوئی اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو جب علم کی نیت ہے، اور اس علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، اس علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، تو اس میں سے بطور خاص علم وراثت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم نماز پڑھ لیں، 10 منٹ کا وقفہ کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد پھر میں آپ کو علم وراثت کی اہمیت کے بارے میں کچھ ایک دو باتیں بتاؤں گا، پھر ہم آگے اپنے موضوع پر آ جائیں گے۔ وراثت کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہم پڑھیں گے، یہ ایسی اہم باتیں ہوں گی کہ ان اہم تمہیدی باتوں پر پورے علم وراثت جو ہم آگے کئی دن لگا کر پڑھیں گے، تو اس کی بنیاد ان تمہیدی باتوں پر ہوگی۔ تو وراثت کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، 10 منٹ کا وقفہ کر لیں، تو اس کے بعد پھر علم وراثت کی اہمیت کے بارے میں کچھ چیزیں آپ بھی سوچیں، کچھ چیزیں پھر جو ہے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ میں آپ کو علم کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو علم کے ساتھ پھر وراثت کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔
امام حسن بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں من طلب العلم یرید به ما عند اللہ کان خیرا له مما طلعت علیہ الشمس، جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، کچھ اور نہیں چاہتا، تو یہ اس کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، سورج طلوع ہوتا ہے یعنی ہر سب سے افضل چیز ہے علم سیکھنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور امام حسن بصری مزید فرماتے ہیں کہ دنیا ساری کی ساری اندھیرا ہے سوائے علماء کی مجلس سے۔ امام سفیان فرماتے ہیں علم کے بارے میں ارفع الناس منزلۃ عند اللہ من کان بین اللہ و بین عبادہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مقام کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو اللہ اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ لوگوں میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ امام سفیان بن عیینہ بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں سب سے بلند مقام اللہ کے نزدیک اس شخص کا جو اللہ اور بندے کے درمیان، اور وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک رسول اور ایک علماء۔ اللہ کے نبی رسول یہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، اور پھر رسولوں کے بعد علماء، کیونکہ وہ رسولوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اراد النظر الى مجالس الانبیاء فلینظر الى مجالس العلماء، جو بندہ نبیوں کی مجلس سے دیکھنا چاہتا ہے وہ علماء کی مجلس سے دیکھے۔ بہرحال علماء نبیوں کے بارے سے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، جو علماء حق ہوتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو علم کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اب آگے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں وراثت کے بارے میں، وراثت کے علم کے بارے میں۔ دیکھیے قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توحید، جنت جہنم، ایمانیات، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بنیادی اخلاق، اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں آپ کو زیادہ تفصیلات نہیں ملیں گی کہ ہم نے روزمرہ زندگی میں عملی کام کیا ہوتے ہیں، ہمیں نمازیں کس طرح پڑھنی ہیں، ہمیں زکوٰۃ جو دینی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، روزہ رکھنا ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہے، نکاح طلاق کے معاملات ہیں تو نکاح طلاق کے معاملات ان کی تفصیلات، تو یہ تفصیل ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں ہمیں یا تو عقیدہ ملے گا، ایمانیات کی باتیں ملے گی، جنت جہنم کی باتیں ملے گی، اللہ کے ساتھ تعلق، بنیادی اخلاق، سچ بولنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، یتیموں کے احترام عزت کرنی چاہیے، وراثت کے مال کو کھانا نہیں چاہیے، عمومی اخلاق کی چیزیں ہمیں ملیں گی قرآن کریم میں، تفصیلات نہیں ملیں گی، تفصیلی احکام۔ نماز جو سب سے اہم چیز ہے اس کی تفصیلات بھی ہمیں ملیں گی، ہمیں قرآن میں یہ نہیں ملے گا نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، 5 نمازیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کیسے ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، پہلے ہم نے قیام کرنا ہے، پھر ہم نے رکوع کرنا ہے، پھر ہم نے کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، بعض چیزیں ضمناً مل جائیں تو مل جائیں، ایک طریقے کا آپ کی تفصیل نہیں ملے گی، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، فرض کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنے ہیں، نئی تفصیلات ملیں گی قرآن کریم میں۔ زکوٰۃ کی تفصیلات میں نے کہا نہیں ملیں گی، نکاح طلاق کی تفصیلات نہیں ملیں گی، حج کی تفصیلات، حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا، ہماری عبادت کے طریقے سکھا، عبادت کے طریقوں کی تفصیل قرآن میں نہیں ملے گی، حالانکہ بہت اہم ہوتے ہیں وہ۔ اگر یہ جو تفصیلی احکامات ہیں، اگر ان میں سے یہ جو ہمارے عملی احکام ہیں، اگر ان میں سے کسی چیز کی تفصیل قرآن میں موجود ہے تو وہ علم وراثت ہے، آپ حیران ہوں گے۔ نماز کی تفصیل نہیں ملے گی، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ملے گی، روزے کی تفصیل نہیں ملے گی، حج کی تفصیل نہیں ملے گی، نکاح و طلاق کی تفصیلات نہیں ملیں گی، اشارے مل جائیں گے، بعض باتیں مل جائیں گی، اہمیت مل جائے گی، نماز کتنی ضروری ہے، اور زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، حج کتنا ضروری ہے، جو حج نہ کرے کافر ہو جاتا ہے استطاعت کے باوجود۔
نکاح طلاق کی اہمیت، مقاصد، فضائل یہ ملیں گی، تفصیلات نہیں ملیں گی۔ تفصیلات ملیں گی تو وراثت کی ملیں گی۔ اتنی ڈیٹیل ملے گی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تفصیل بیان نہیں کی احکام کی، وراثت کے احکام کی تفصیل آپ کو قرآن میں ملے گی۔ بیٹی کا کتنا حصہ ہے، کس صورت میں کتنا حصہ ہے، فلاں صورت میں کتنا حصہ ہے، فلاں صورت میں کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، ایک ہو تو کتنا حصہ ہے، دو ہو تو کتنے حصے ہیں، زیادہ ہو تو کتنے حصے ہیں، بھائی ہو تو کتنا حصہ ہے، باپ ہو تو کتنا حصہ ہے، اس صورت میں کتنا حصہ ہے، اس صورت میں کتنا حصہ ہے، ماں ہو تو کتنا حصہ ہے، یہ ہو جائے تو کتنا حصہ ہے، یہ ہو تو کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ، شوہر کا۔ آپ حیران ہوں گے اتنی تفصیل قرآن کریم میں علم وراثت کی۔ حالانکہ قرآن کریم تو جب جہاں احکام کی تفصیل ہے وہاں تو قرآن کریم تفصیل بیان ہی نہیں کرتا، وہ تو احادیث مبارکہ میں تفصیلات ہے، لیکن وراثت کی تفصیل آپ کو قرآن کریم میں ملے گی۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں یہ وراثت کی تفصیل بیان کی ہے، قرآن کریم میں وراثت کے بارے میں 3 بڑی آیات ہیں، اس میں وراثت کے 70-80% وراثت کی تفصیلی احکامات اللہ نے وہاں بیان کر دی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 11، سورہ نساء آیت نمبر 12، سورہ نساء کی آخری آیت، آیت نمبر 176، 176 آخری آیت۔ ان 3 بڑی آیات میں اللہ نے، اور بھی آیات ہیں قرآن کریم میں وراثت کے بارے میں، لیکن وہ موٹے موٹے احکامات ہیں، تفصیلی احکامات ان 3 آیتوں میں ہیں۔ ان 3 آیات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ وراثت کو اللہ اپنے حد قرار دیتے ہیں علم وراثت کو، اور اللہ ان 3 آیات، 2 آیات کے بعد، یہ آیت نمبر 11 اور 12 جن میں تفصیل ہے وراثت کی، آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ کیا فرماتے ہیں، تلک حدود اللہ۔ یہ جو آیت میں یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آیت وراثت کی تفصیل کے بعد ہے، احکام کی تفصیل کے بعد۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو اللہ نے حصے بیان کیے، تو ان حصوں کو اللہ اپنی حد قرار دے رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قتل کو، زنا کو، ان کی سزاؤں کو، اور لیان کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قذف کو، اور یہ چیزیں اللہ کی حدیں ہیں۔ جس طرح اللہ ان کو اپنی حد قرار دیتے ہیں، اسی طرح اللہ وراثت کے احکامات کو اپنی وہ حد قرار دے رہے ہیں آخری، کہ جو اب اس حد کو کراس کر لے پھر اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں بچ جاتا، یہ اللہ کی حد ہے۔ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کریمہ کہنے کو بالکل ایک عام آیت ہے جس میں اللہ رسول کے احکام کی اطاعت کی بات ہوتی ہے، اور اللہ رسول کے احکام کی اطاعت جو بندہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس آیت کریمہ کا وراثت کے احکام کی تفصیل کے بعد ذکر کرنے سے یہ مقصود بھی ہے کہ یہ آیت اللہ رسول کی ہر حکم کی اطاعت کے بارے میں بھی ہے، بطور خاص یہ آیت کریمہ وراثت کے معاملے میں اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں، کیونکہ یہ آیت یہ وراثت کی تفصیل کے بعد فوراً بعد یہ آیت موجود ہے۔ اس آیت کو اپنے عموم پر بھی ہم لے سکتے ہیں، اللہ رسول کا ہر حکم پر عمل کرنا، اللہ رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرنا وہ انسان کو جنتوں کا وارث بناتا ہے، لیکن خاص طور پر جو بندہ وراثت کے معاملے میں اللہ رسول کے حکم کی اطاعت کرتا ہے وہ بطور خاص وہ جنتی ہوتا ہے۔ اسی علماء نے استدلال کیا کہ کوئی شخص موحد ہے، توحید وغیرہ، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، جو ضروری چیزیں وہ کرتا ہے، اگر اس سے باقی چیزوں میں کوئی کمی ہو جاتی ہے لیکن وہ وراثت کے معاملے میں اگر اللہ رسول کے حکم پر عمل کر لیتا ہے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ وراثت کا معاملہ بہت اہم ہے اللہ کے ہیں۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو داخل کریں گے اس آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول کی اطاعت اور اللہ رسول کی اطاعت کو جنت کی بشارت دی ہے، اور اس کو اصل کامیابی کہا ہے،
بڑی کامیابی کا. اسی طرح اللہ رسول کے نافرمانی اور اللہ کی حدوں کو کراس کرنے پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. ایسی جہنم جس میں انسان ہمیشہ رہے گا اور اس میں اس کو ذلیل کرنے والا عذاب ملے گا. یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم میں عام ہو سکتی ہے. اللہ رسول کے ہر حکم کی نافرمانی، ایک انسان قرآن کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، کافر ہو جائے، اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں. لیکن یہ آیت کریمہ جب وراثت کی تفصیلات کے بعد ہے تو اس سے بطور خاص وراثت کے احکام مراد ہیں بالاولیٰ. یعنی جو وراثت کے معاملات میں اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدوں کو کراس کرے، پیچھے اللہ نے اس کو اپنی حد بھی قرار دی ہے. اللہ کی حدوں کو کراس کرے. اللہ کی حدوں کو کراس کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جو وراثت رکھی ہے جس کی کوئی اگر نہیں دیتا وہ وراثت، اس میں ڈنڈی مارتا ہے، اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وصیت کے اندر، وراثت کے اندر. ایک بندہ نمازی ہے، موحد ہے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وراثت میں اس کی گڑبڑ ہے، ایسا شخص جنتی نہیں پھر ہو سکتا. اس کے لیے جہنم کی وعید ہے بطور خاص وراثت کے بارے میں. اور یہ ایک ایسی وعید ہے جہنم کی کہ یہاں جہنم کی وعید کے ساتھ پھر ہمیشگی کی وعید بھی ہے. عام طور پر جہنم میں ہمیشگی کی وعید یہ کفر یا شرک کے ساتھ ہوتی ہے. اگر یہاں وراثت کی آیات کے بعد یہ بہت کہا جاتا ہے کفر اور شرک کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں دی ہیں مختلف جرموں پر، لیکن جو ہمیشگی کی جو وعید سنائی ہے نا جہنم میں ہمیشگی کی، یا وہ قتل پر ہے یا وہ وراثت کے احکام کے بارے میں. جو وراثت کے احکام کے بارے میں جو اللہ کی حدوں کو پامال کرے، اللہ رسول کی نافرمانی کرے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے بہنوں کا حصہ موجود ہے وہ نہیں دیتا، اس کو پتہ ہے چھوٹے بھائی کا حصہ موجود ہے وہ نہیں دیتا، اس کو پتہ ہے بیوہ کا حصہ موجود ہے وہ نہیں دیتا، اس کے پاس مال موجود ہے، اس کے پاس کسی کی وراثت موجود ہے وہ سام بن کے بیٹھ جاتا ہے وہ نہیں دیتا، یا وہ دیتا ہے لیکن لیٹ کر کے دیتا ہے. جس طرح وراثت کو تقسیم نہ کرنا، وراثت پر قابض ہو جانا بہت بڑی وعید ہے. وراثت کو لیٹ کرنا، کچھ لوگ لیٹ کرتے ہیں، لیٹ کرنا بھی وراثت کو خراب کرنا ہے. میت کی وفات کے بعد وراثت کو جتنی جلدی ہو سکے تقسیم کر دینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر لیٹ کیا جائے تو بیوہ کی عدت گزر جائے، اس سے مزید لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو پھر ہمارے ہاں لیٹ کیا جاتا ہے ہیلے بہانوں سے. وہ لیٹ کرنے سے سارے فائدے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ بڑا بیٹا یا بیٹے جن کے ہاتھ میں وہ باپ کا مال موجود ہوتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. جو ساتھ نہیں ہیں بچے یا بچیاں یا دیگر ورثاء، تو وہ حصہ مانگتے رہتے ہیں. وہ اگلے لوگ جو ہیں وہ یہی سناتے رہتے ہیں جی ابھی تو باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. یہ ہیلے بہانے کر کے وہ وراثت لیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے ولیعذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ ایک بالشت برابر زمین ہتھیا لے کسی کی، ایک بالشت برابر ایک بالشت برابر کسی کی زمین ہتھیا لے تو قیامت کے دن ساتوں زمینیں، یہ زمین آپ کو پتا 7 زمینیں، تو قیامت کے دن 7 زمینیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7 زمینیں اسے گلے میں توپ بنا کر ڈال دی جائیں. 7 زمینیں. انسان تھوڑی سی بوجھ پڑ جائے گردن میں یا کہیں انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، 7 زمینیں بوجھ بنا کر انسان کے گردن میں ڈال دی جائے اور انسان کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے. یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. ایک بالشت برابر کسی کی زمین ہتھیا لے. ہمارے ہاں تو پوری پوری زمینیں اور وہ جو ہے پوری پوری وراثت ہتھیا لی جاتی ہے. اللہ معاف کرے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ 70 سال نیک مال کرتا رہتا ہے، کسی کی وصیت میں کسی کی وراثت میں گڑبڑ کر دیتا ہے تو وہ اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. اور اسی کے بارے میں ایک یعنی اچھی بشارت بھی ہے. جو بندہ 60-70 سال جو ہے وہ برائیوں میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے لیکن پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، دین کے قریب ہو جاتا ہے، وراثت وصیت کو صحیح تقسیم کرتا ہے، واللہ اس کا خاتمہ بالخیر کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں اس کی اہمیت موجود ہے
یہ بعض احادیث بھی ہیں، ان میں سے بعض احادیث صحت کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں، لیکن یہ مفہوم ان کا اور قرآن کریم کی تائید آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی تائید میں یہ احادیث اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ کبھی ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها، اے لوگوں علم وراثت کو سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، فإنها نصف العلم، یہ نصف علم ہے۔ خود بھی علم وراثت سیکھو، لوگوں کو بھی سکھاؤ، یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ کچھ سارے علوم زندگی سے متعلق ہے، یہ موت سے متعلق ہے، تو زندگی موت تو یہ آدھا علم بن جاتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ يُنسَى، یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، سب سے پہلے میری امت سے جس شے کو کھینچ دیا جائے گا وہ وراثت کا علم ہے۔ اس علم میں سب سے پہلے اٹھنا ہے، اور اس علم کے بارے میں لوگ سوال کریں گے، جواب دینے والے علماء موجود نہیں ہوں گے، تو اس علم کو ہم نے یعنی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دور میں یہ علم اٹھایا نہ جائے۔ لوگ نہیں سیکھتے تو نہ سیکھیں، کم از کم ہم اس علم کو سیکھیں، نہ صرف اس علم کو سیکھیں بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، العلم ثلاثہ، تین طرح کے علم ہیں، اصل علم تین ہے، وما سوا ذلك فضل، باقی علوم زائد علوم ہے۔ اصل علوم تین ہیں، وہ تین علوم اصل کیا ہیں؟ جی جی فرمایا کہ اصل علوم تین ہے، باقی زائد علوم ہے۔ پہلا علم آیت محکمہ، محکم آیت کا علم، قرآن کریم کی آیت، اس کی اہمیت واضح ہے، اس کی اہمیت بیان کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ او سنت قائمہ، یا ایک قائم سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن کے بعد حدیث۔ محکم آیت کا علم، ایک قائم سنت کا علم، او فریضۃ عادلۃ، یہ تیسرا جو علم ہے جو اصل علوم میں سے ہے، وہ وراثت کا عادلانہ فیصلہ ہے۔ بہت اہمیت ہے علم وراثت کی، قرآن و سنت کے ساتھ علم وراثت کی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یعنی علم وراثت کو خاص کر کے فرمایا کہ علم وراثت خود بھی سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ بھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، تعلموا القرآن وعلموہ الناس، اے لوگوں قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اسی حدیث میں جس طرح قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ذکر ہے، اسی حدیث میں علم وراثت سیکھنے اور سکھانے کا ذکر ہے۔ وتعلموا الفرائض وعلموها، اور علم وراثت سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن کے ساتھ، قرآن سیکھنے سکھانے کے ساتھ علم وراثت سیکھنے سکھانے کا ذکر موجود ہے۔ اور فرمایا فإنی امرؤ مقبوض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فوت ہو جاؤں گا، والعلم مرفوع، علم اٹھا لیا جائے گا، ویوشک ان یختلف اثنان، قریب ہے کہ دو لوگ اختلاف کریں کسی وراثت کے مسئلے میں، کوئی بندہ ان کو حق بتانے والا، اس مسئلے کا حل بتانے والا موجود نہ ہو۔ میں موجود نہیں رہوں گا، علماء بھی اٹھتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا، اور علم میں سے سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھے گا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا۔ تو وراثت کے بارے میں دو لوگ جھگڑا کریں گے، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ بڑی نحوست کا دور ہے، اس میں علم اٹھ جائے، خاص طور پہ وراثت کا علم اٹھ جائے، اور ایسے وراثت کا علم اٹھے کہ لوگ مسئلہ بتانے والے نہ ہوں وراثت کے، قرآن موجود ہو لیکن قرآن میں اس کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ بڑا ہی منحوس دور ہے، اللہ ہمیں بچائے اس دور سے۔ اس دور سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ ہم اس علم کو سیکھیں، ہم بھی اس علم کو سیکھیں، اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھائیں، اور ہم کوشش کریں کہ ایسا دور، منحوس دور ہماری زندگیوں میں اللہ ہمیں بچائے اس فتنے سے، اور اس دور میں جس میں سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھایا جائے۔ بہرحال اصل میں اس کے اتنے فضائل ہیں، صحابہ کرام کے اتنے اقوال ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے تعلموا الفرائض فإنها من دینکم، وراثت سیکھو تمہارے دین سے ہے۔ بہرحال تو علم وراثت کی اہمیت جو ہے وہ مسلمہ ہے، اور اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ میں تو یعنی کوشش کرتا ہوں کہ
یہ کورس کر رہا ہوں علم وراثت کا. میں نے کئی دفعہ یہ کورس کروایا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہوں. اس موضوع پہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھ رکھی ہے. میں اس کے کورس بھی کرواتا ہوں. اور تم یہی کوشش ہے کہ کوئی مسئلہ ہو وراثت کا، اس کو حل کرنا ہمیں پتہ ہو. وراثت مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اس کو یاد رکھنا مشکل ہے. تو جو بندہ بھی اس کو دلچسپی سے سیکھے، شوق سے سیکھے، وہ اس کو سیکھ سکتا ہے اور مسئلے حل کر سکتا ہے. کوئی بہت مشکل نہیں ہے. آپ سمجھیے میتھ کی طرح کا ہے، یہ گرامر کی طرح کی ہے. دلچسپی پیدا کرنے بہت آسان ہے. باقی کچھ چیز درمیان میں گیپ آ جائے، کچھ لیکچر چھوٹ جائیں، تو پھر چیزیں سمجھ آنا مشکل ہو جاتی ہیں. دو تین باتیں آپ کو بتاؤں گا، 5 منٹ مزید. تو ہم اپنی کلاس جو ہے کوئی 9:10 تک، 10-12 منٹ تک ہم اپنی کلاس رکھا کریں گے. درمیان میں ہمارا 10-12 منٹ 15 منٹ کا وقفہ ہو جایا کرے گا نماز کی وجہ سے. علم وراثت سے مراد کیا ہے؟ وراثت جو ہے یہ عربی لفظ وارثہ یریثو، وراثہ یا اراسہ، اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ اس کا مصدر آتا ہے وارثہ یریثو، وراثہ یا اراسہ. اس کو عربی میں وراثت بھی کہتے ہیں، عربی میں الوراثہ، اور اس کو عربی میں الاراسہ بھی کہتے ہیں. باب سمع یسمع، باب حسیب یحسب سے وارثہ یریثو، وراثہ یا اراسہ. اس کو ہم اردو میں وراثت کہہ دیتے ہیں، ارث بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اسی سے ہی ہے. تو وراثت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی شے منتقل ہو جائے دوسرے کی طرف. جس طرح قرآن میں ہے یریثنی و یریث من آل یعقوب. حضرت زکریا کی دعا ہے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو مجھ سے اور یعقوب کے آل کی علم کی وارث ہو. تو وراثت کا مطلب کسی سے کسی کو کوئی چیز منتقل ہونا. وہ حصی شے بھی ہو سکتی ہے، مانوی شے بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، وہ ذہانت بھی ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص نے ذہانت اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے وراثت میں حاصل کی ہے. تو وراثت کا مطلب منتقل ہونا ہے، کوئی مادی شے یا کوئی مانوی شے. اصطلاحی طور پر وراثت کسے کہتے ہیں؟ میت سے کسی شخص کو کسی سبب کی بنا پر ترکہ کی منتقلی. یہ تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، علم وراثت کی تعریف. اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک میت، نمبر 2 میت سے کسی کو جو کوئی چیز ملنی ہے، کسی شخص کو، اس شخص کو کیوں ملنی ہے کوئی چیز، وہ کسی سبب کی بنا پر ملنی ہے. سبب یعنی کوئی وجہ. میت اور اس شخص کے اندر کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے. وہ سبب تین اسباب ہیں: نسب، نکاح اور ولا. تو میت سے کسی شخص کو کسی سبب کی بنا پر، وہ سبب یا نسب ہو سکتا ہے، خونی رشتہ، یا نکاح کا رشتہ ہو سکتا ہے، یا ایک رشتہ ولا کا ہوتا ہے، ایک ولا کا تعلق ہوتا ہے غلام اور آقا کے درمیان. جب آقا غلام کو آزاد کرتا ہے، ان کے درمیان ایک ولا کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہ 3 اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر مرنے والے سے کوئی شخص وارث بن جاتا ہے. تو جب میت، ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اس میں میت ہونا ضروری ہے علم وراثت میں. اگر میت نہ ہو وراثت تقسیم نہیں ہوتی. میت سے کسی شخص کو کسی سبب کی بنا پر، نسب یا نکاح یا ولا کے بنا پر کرنا کیا ہے؟ ترکہ کی منتقلی. اس میں چونکہ منتقلی ہے، اس لیے اس کو وراثت کہتے ہیں. ایک کیا چیز منتقل ہوتی ہے؟ ترکہ. ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ ترکہ میت جو مال چھوڑ کر فوت ہوتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں. تو میت سے کسی شخص کو کسی سبب کی بنا پر، نسب، نکاح یا ولا کی بنا پر، وہ ترکہ جو میت کا چھوڑا ہوا مال ہے، وہ ترکہ وہ اس شخص کو منتقل ہو جاتا ہے.
جس شخص میں اور میت میں کوئی تعلق ہے، یا نسب کا تعلق ہے، یا نکاح کا تعلق ہے، یا ولا کا تعلق ہے، ایسے کوئی تفصیلات ہیں، وہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں وہ تفصیلات موجود ہیں، وہ ہم نے پڑھنی ہے اس کورس میں انشاءاللہ۔ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ترکہ کی منتقلی۔ ترکہ کیا چیز ہے؟ ترکہ کے بارے میں، ترکہ کی تعریف یاد رکھیے گا، یعنی بڑی بنیادی چیز ہے یہ ایسی چیزیں ہیں، ہمارے بہت سارے سوالات ہیں، وہ سوالات ان بنیادی چیزوں سے ختم ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی ہمیں چیز سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں نے آپ کو علم وراثت کی تعریف بتائی ہے، میں نے آپ کو بتایا علم وراثت میں میت سے کسی شخص کو کوئی چیز منتقل ہوتی ہے، اس میت کا اور اس شخص کا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں بچے باپ سے اس کی زندگی میں وراثت مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وراثت نہیں آتی، کیونکہ وراثت کا تعلق موت کے ساتھ، یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی۔ نمبر 2، ترکہ۔ علم وراثت میں میت سے کسی زندہ شخص کو کسی تعلق کی وجہ سے ترکہ پراپرٹی منتقل ہوتی ہے، اس کو ہم عربی میں ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ جو ترکہ جس کی وراثت دوسرے کو ملنی ہے، وہ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مالیت والی شے جو میت چھوڑ، لیکن ترکہ ترک سے ہے، آپ نے گرامر پڑھی ہے آپ لوگوں نے، تو ترکہ ترک سے ہے۔ ترک کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ترکہ چھوڑنے کو۔ کیا مطلب چھوڑنا؟ یعنی اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور فوت ہو کر اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑ جائے، کوئی ایسی شے چھوڑ جائے جس کی کوئی مالیت ہو، وہ زیادہ مالیت ہو یا تھوڑی مالیت ہو، اس چھوڑی ہوئی شے کو ہم کیا کہیں گے؟ ترک سے، کہ میت نے اس کو ترک کر دیا ہے، اس میت اس کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہے، اس کو ترکہ کہیں گے۔ اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے، میں نے کمایا ہے جاب کر کے، بزنس کر کے، کہیں سے میرے پاس آیا ہے حلال طریقے سے، جیسے بھی میرے پاس جو بھی رقم ہے، اس کو ترکہ نہیں کہہ سکتے۔ ترکہ کی منتقلی کو وراثت کہتے ہیں۔ وراثت کی تعریف میں بھی میت سے چیز منتقل ہوتی ہے، ترکہ منتقل ہوتا ہے، اور ترکہ سے مراد، ترکہ کا مطلب ہی مر کر چھوڑی ہوئی چیز۔ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ بالکل بنیادی چیز ہے، زندگی میں وراثت نہیں مانگی جا سکتی۔ بچے باپ سے زندگی میں وراثت مانگنا شروع کر دیں، بچے ماں سے زندگی میں وراثت مانگنا شروع کر دیں، کوئی چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے وراثت مانگنا شروع کر دیں، یا ماں باپ بچوں سے وراثت مانگنا شروع کر دیں، یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں، یہ کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ ترکہ قرآن میں جگہ جگہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ قرآن میں جگہ جگہ ترک کا ذکر ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تم شوہروں کے لیے جو تمہاری بیویاں ترکہ چھوڑ کر فوت ہوں، اس کا نصف حصہ ہے اگر ان بیویوں کی اولاد نہ ہو۔ قرآن بار بار ترک کی بات کرتا ہے، ترکہ کی بات کرتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ تو ترک بہت ضروری ہے، چھوڑنا کسی شے کو، وہ بہت ضروری ہے۔ اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ ترکہ جب کوئی شخص چھوڑتا ہے فوت ہو کر، ترکے کا تعلق ہی فوت ہونے کے ساتھ ہے، زندگی میں کسی شخص کے مال کو ترکہ نہیں کہہ سکتے۔ ترکہ وہ مال ہے، چاہے چھوٹا مال ہو چاہے بڑا مال ہو، جو کوئی شخص چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کوئی چیز چھوڑ کر فوت ہوتا ہے تو فوراً وراثت تقسیم نہیں کر دیتے۔ ابھی میں نے کہا وراثت ہمیں فوراً تقسیم کرنی ہے، لیٹ نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ بیوہ کی عدت گزرنے کا انتظار کر لیجیے، اس سے لیٹ نہیں کرنا۔ لیکن ترکہ کا تعلق صرف تقسیم ترکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تقسیم ترکہ میں ہمیں 4 کام کرنے ہیں، اور وہ اس ترتیب سے کرنے ہیں جو ترتیب آپ کے سامنے لکھی ہے۔ اس میں ترکہ کی تقسیم سب سے آخر میں ہے، اس سے پہلے 3 چیزیں اور ہیں، ان میں سے 2 چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور تیسری چیز اصل میں وہ ان 2 چیزوں سے متعلق ہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی وراثت کے احکام بیان کیے ہیں نا، تو وہاں 4 جگہ پر اللہ نے قرآن جب یہ احکام بیان کیے تو اللہ فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔
4 مرتبہ یہ حکم موجود ہے. یہ جو ترکہ کی تقسیم ہے جو اللہ نے تفصیل بیان کی ہے یہ وصیت اور قرض کے بعد ہوگی. تو یہ قرض اور وصیت یہ ہے اسی ترتیب کے ساتھ. وصیت کے بعد اور قرض کے بعد ترکہ ہوگا. لیکن ایک چیز اور علماء نے انہی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا سب سے پہلے لاش کو دفن کیا جائے گا. دفن کرنے سے پہلے ترکہ کی بات نہیں شروع ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے تو کوئی اس کے کفن دفن اور اس کا اہتمام تو کر ہی نہ رہا اور سب وراثت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ سمجھیے قرض کی طرح. اور یہ سب سے بڑا قرض ہے مرنے والے کا. سب سے پہلے تو اس کو اچھے طریقے سے کفن دفن دے کر اس کو سپرد خاک کیا جائے جس طریقے سے اللہ رسول کا حکم ہے. سب سے پہلے تجزیہ و تکفین ہوگی, پھر قرض کی ادائیگی ہوگی, پھر وصیت جو اس نے کی ہوگی, اس کے بعد تقسیم ترکہ کی بات آئے گی. ہم آج اسی پر بس کرتے ہیں, اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے. وقت اوپر ہو گیا میرے خیال ہے, سوالات وغیرہ رہنے دیجیے. آج مجھے پتہ ہے وراثت کی کلاس میں ہمیں سوالوں کی ضرورت بھی ہوگی, تو انشاءاللہ وراثت کی کلاس میں ہم سوالوں کے لیے بھی وقت رکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہوا تو وہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو گروپ ہمارا جو ہے ڈسکشن والا اس میں سوالات وغیرہ کر سکتے ہیں. استعمال والی اشیاء بھی تقسیم ہوں گی, بالکل. یعنی چھوٹی سے چھوٹی استعمال والی شے, قمیص, استعمال کی چیزیں, چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, سب وراثت میں تقسیم ہوگی. اور میں یہ بتاؤں یہ اتنی اہم ہے کہ اگر کسی کے پاس وراثت کی کوئی چیز ہے وہ اپنے پاس رکھ لے تقسیم ترکہ سے پہلے, یا وہ بتائے نا کسی کو, یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آپ کو پتہ نا اس کے دور میں وہ ایک شخص تھا تو اس نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر اپنے پاس رکھ لی تھی, تو اس کو تیر لگ گیا. ابھی جنگ ہوئی, جہاد ہوا, تو اس شخص نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جب مال تقسیم ہوتا تو اس شخص کو شاید زیادہ حصہ ملتا, اس نے اس زیادہ حصے کے انتظار سے پہلے ایک چادر جو ہے نا اپنے پاس رکھ لی. اس کو دماغ میں تیر لگ گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو شہید ہے, اس کو تو بڑی بشارت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو, وہ چادر جو اس نے چرائی تھی, جو اس نے خیانت کی تھی, وہ اس کے ارد گرد آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے. ولیعذ باللہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض دفعہ باپ کی یا ماں کی یا کسی کے پاس ہوتی ہیں, وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی, تو اگلا بندہ کسی کو بتاتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے چلو میرے پاس ہے, کسی کو کیا پتا. تقسیم سے پہلے جو چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو کسی کے پاس ہے اس کو بتانا ہے. نہیں بتائے گا تو بہت خطرناک معاملہ ہے, بہت خطرناک معاملہ. ممکن ہے آپ کو لاکھوں کی وراثت ملنی ہو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ کر آپ اپنی ساری وراثت کو خراب کریں گے. تو چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو, سب چیزیں جو ہیں یہ وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں. ہاں وہ چیزیں جب آپس میں جب وہ بیان کر دی جائیں گی سب کے سامنے, سب ورثہ کہتے ہیں نہیں اس چیز کو تو ہم نے وراثت میں تقسیم نہیں کرنا, یہ فلاں کے پاس ہے, فلاں کے پاس رہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں شو کرنی ہے ضرور. یہ سارے موضوعات انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, ایک ایک چیز انشاءاللہ ہم کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے. وراثت کی ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ پیر منگل بدھ, 3 دن ہوگی. 9 بجے. حرام طریقے سے کمایا ہوا مال, حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اگر وہ پتہ ہے اولاد کو کہ حرام طریقے سے کمایا ہے تو اس مال کو واپس کرنا چاہیے. لیکن اگر اولاد کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام طریقے سے کمایا ہے تو اس کا پھر حکم فرق ہوگا. اگر یہ پتہ ہے یہ حرام طریقے سے کمایا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے. جیسے اگر ایک آپ کا بھائی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کچھ چوری کر کے لایا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, آپ کو پتہ ہے چوری کر کے لایا, فلاں سے چوری کر کے لایا, اگر آپ کے پاس وہ چیز آ جائے کہیں سے تو آپ کو وہ چیز واپس کرنی ہے جہاں سے چرائی گئی ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ کہ وہ چیز کہاں سے آئی ہے, آپ کو ایک بندہ کوئی چیز چورا کر کوئی چیز غلط طریقے سے کما کر آپ کو گفٹ کر دیتا ہے,
تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیز کہاں سے آئی ہے، تو آپ کے لیے وہ چیز جائز ہے، وہ اس شخص کے لیے غلط ہے، حرام ہے، آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ اصل میں چیزوں کا سٹیٹس بدل جاتا ہے بعض حالتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے، تو ایک صدقہ آیا کسی غریب کے پاس، اس غریب شخص نے اس صدقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے یہ صدقہ تھا، ہمارے لیے گفٹ ہے، ہبہ ہے، آپ نے اس کو کھا لیا۔ چیز کا سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ تو اگر اس کو پتہ ہو کہ وہ حرام چیز ہے تو واپس کر دی جائے گی، نہ پتہ ہو، وہ خلط ملط ہو، تو اس کے لیے وہ حرام ہوگی، لیکن دوسرے اس کے متعلقین کے لیے وہ چیز بطور نان و نفقہ وہ چیز جائز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ بس اس پہ بس کرتے ہیں، باقی چیزیں انشاءاللہ آگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔